اچھا، کچھ مختلف مقامات ہیں اور ہر مقام پہ الگ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا ایک مقام ہے، یہ دنیا کام کرنے کی، محنت کرنے کی، عمل کرنے کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے۔ مسجد عبادت کی خاص جگہ ہے، قبر یہ آرام کی جگہ ہے، محشر کا میدان حساب کتاب کا مقام ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ تو انسان ہر جگہ کے حساب سے اپنے کاموں کو دیکھتا ہے نا کہ بھئی میں نے کہاں کیا کام کرنا ہے۔ تو دنیا میں جو اچھے کام کرے گا تو وہاں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانی۔ میں خود ہم سب کا کیا حال ہے؟ میرا بھی یہی حال ہے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ بڑے بڑے ارادے، بڑی بڑی پلاننگز، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کاروبار ایسا ہو جائے، کام ایسا ہو جائے، گھر ایسا ہو جائے، سواری ایسی مل جائے، یہ سب پلاننگ ہم سب کے دل اور دماغ میں چھائی ہوئی ہیں، پوری طریقے سے کوٹ کے اندر رچ بس گئی ہیں۔ روز ہم دیکھتے ہیں جنازے اٹھتے ہوئے، کبھی پڑوس سے اٹھتا ہے، کبھی جاننے والوں میں سے اٹھتا ہے، کبھی رشتہ داروں میں سے اٹھتا ہے، کبھی مظلوموں کا اٹھتا ہے، کبھی ظالموں کا اٹھتا ہے، کبھی اپنوں کا اٹھتا ہے، کبھی غیروں کا اٹھتا ہے، کبھی طاقتوروں کا اٹھتا ہے، کبھی کمزوروں کا اٹھتا ہے، کبھی حکمرانوں کے جنازے اٹھتے ہیں، کبھی عوام کے اٹھتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جس کے جنازے نہ اٹھیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود موت سے غافل ہی نہیں، بھول چکے ہیں، دل اور دماغ سے نکال دیا، موت کے تذکرے بھی نکال دیے۔ تو اعتکاف کون کرتا ہے؟ اعتکاف کا خیال کن کے دلوں میں راسخ ہوتا ہے؟ اعتکاف کے لیے کون اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں؟ جنہیں موت کے بعد کی فکر ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی ایرا غیرہ نہیں کر سکتا، جنہیں موت کے بعد کی کچھ فکر ہوتی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ کہ ہر طرف سے یکسو ہو کے، ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کے در پہ جا کے بیٹھ جانا، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اعتکاف عام لوگوں کی عبادت نہیں ہے، یہ خاص عمل ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کے اوپر رحمت کا ارادہ فرما لیتے ہیں نا، اس کو پھر اعتکاف کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کے اندر تنہائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی، یہ شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ اصحاب کہف کے لیے بھی کیا فرمایا تھا؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ان کو کہا تم آ جاؤ اس غار کی طرف اور میری رحمت کے امیدوار بنو، اور اللہ تم پر اپنی رحمت کو پھیلا دے گا۔ اور وہ دنیا کے برے ماحول سے دیکھ کے نکلے تھے نا، ایک پاکیزہ ماحول کی طرف جانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، غار حرا میں بھی گئے، اور آخر سالوں میں آپ نے اعتکاف بھی کیا، اور انبیاء کرام نے بھی کیے۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو روحانی ترقی کے لیے انسان مشائخ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ مسجد میں رمضان میں اعتکاف کرے تو بہت خیر اور برکت کی چیز ہے۔ جس طرح حج عمرے پہ جانا ہو تو دیکھنا چاہیے کن کے ساتھ جا رہے ہیں، علماء، مشائخ، نیک لوگوں کا مجمع ہو تو حج اور عمرے کی برکتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہو پھر انسان غور و فکر کرے کہ بھئی کہاں مجھے اللہ والے مل جائیں گے، مشائخ مل جائیں گے، نیک صحبت مل جائے گی، میں وہاں اعتکاف میں بیٹھوں۔ جیسے جھنگ میں، ماد الفقیر جھنگ میں ماشاءاللہ تقریباً 3000 لوگ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو انسان اگر اپنے شیخ کے ساتھ 10 دن گزارے اور ایسی ماحول میں جگہ وقت گزارے، 10 دن اعتکاف وہاں گزارے جہاں اعمال بھی ہوں، دین سیکھنا سکھانا بھی ہو، پھر انسان مسجد سے پھر نور لے کر آتا ہے، نورانی مخلوق کے ساتھ تعلق لے کر آتا ہے، پھر فرشتوں کے ساتھ ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ یہ مسجد کے اوتاد بن جاتے ہیں۔ یہ جب کہیں باہر جاتے ہیں تو فرشتے ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں،
بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے عیادت کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بھائی جس سے تعلق ہو اس کا خیال تو آتا ہے نا پھر۔